الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح سے مرکب کر کے پیدا کیا ہے. انسان جسم اور روح کے ملاپ کا نام ہے. فرشتوں نے اللہ کے حکم سے پوری روئے زمین کے مختلف خطوں سے منتخب مٹی کے ذرات کو جمع کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس میں روح ڈالی تھی. اس طریقے سے اس روئے زمین پر انسان کا آغاز ہوا. پہلے انسان یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست مٹی سے بنایا تھا، اور آگے تمام انسان توالد اور تناسل کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. دیگر انسانوں کے جسم کی تخلیق میں مٹی کا بالواسطہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ انسان نطفے سے وجود میں آتا ہے، نطفہ غذا سے بنتا ہے، اور انسانی غذاؤں کا تعلق اسی مٹی سے ہوتا ہے. تو بالواسطہ طور پر تمام انسانوں کو اور بلا واسطہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا ہے. انسان جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، حمل کو جب 4 ماہ گزرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کے حکم سے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے. تو گویا کہ انسان جسم اور روح کے ملاپ کا نام ہے. اب جب انسان میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، جسم ہے اور روح ہے، تو دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں. جسم کی اپنی غذا ہے، روح کی اپنی غذا ہے. دونوں قسم کے تقاضوں کو پورا کر کے یا دونوں قسم کی غذائیں اپنے آپ کو فراہم کر کے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اگر ایک انسان جسم کو تو غذا فراہم کرتا رہے، روح کو فراموش کر دے، تو ایسا انسان کامیاب نہیں کہلایا جا سکتا، کیونکہ اس کا جسم اگر آرام میں ہوگا تو روح بے چین ہوگی. جب روح کو غذا نہیں ملے گی تو وہ بے چین ہوگی، اور جس جسم میں بے چین روح ہو تو وہ جسم بھی بے چین ہو جاتا ہے. تو گویا اگر آپ صرف جسم کی تقاضوں کا لحاظ کریں گے، روح کی غذا کا لحاظ نہیں کریں گے، تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ایک مکمل رہنمائی ملتی ہے. جسمانی تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے، روح کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے اس کی بھی رہنمائی ملتی ہے. جسم کا بہت بڑا تقاضا غذا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جسم مادے سے بنتا ہے، اور مادے کے تقاضے بھی اسی مادے سے پورے ہوتے ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں پائے جاتے ہیں. تو جسم کا بہت بڑا مطالبہ یہ ہے کہ اسے بروقت اور اچھی غذا فراہم کی جائے. اگر غذا اسے متوازن طریقے سے نہ مل سکے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے ایک انسان کو متوازن غذا کے لیے، متوازن زندگی کے لیے، متوازن یومیہ غذائی معمولات کے لیے رہنمائی فراہم کی ہے. آپ علیہ السلام کے غذائی معمولات، اوقات کے بارے میں ہمیں کوئی متعین روایت نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنے وقت کھانا کھاتے تھے، چونکہ انسانی جسم کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے کہ اسے بروقت غذا فراہم کی جائے. اب کتنے وقت فراہم کی جائے، تو اس کے حوالے سے ہمیں تعلیم لینے کی ضرورت ہے سیرت طیبہ سے. عام طور پر ہمارے ہاں 3 وقت کھانا کھایا جاتا ہے. ناشتہ کیا جاتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا کھایا جاتا ہے، پھر رات کا کھانا کھایا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کوئی واضح طور پر تعداد نہیں ملتی کہ آپ علیہ السلام دن میں
کتنے وقت کھانا تناول فرماتے تھے؟ عربوں کا عام معمول تھا کہ 2 وقت کھاتے تھے۔ ایک وقت ان کا 10-11 بجے کے قریب جو ہمارے ہاں وقت سمجھا جاتا ہے، ایک ان کے کھانے کا یہ وقت ہوتا تھا، اور ایک عربوں کا کھانے کا وقت مغرب کے بعد ہوتا تھا۔ تو عام طور پر عربوں کے ہاں یہ 2 وقت کھانا کھایا جاتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے معمول کے بارے میں جو مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں، ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 2 وقت کھانا کھایا کرتے تھے، اور اس میں بھی ایک وقت کے کھانے میں عام طور پر کھجوریں شامل ہوتی تھیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو منتخب فرمایا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے زہد اور فقر کے ساتھ زندگی گزاری تو ایسے فقر اور زہد کے عالم میں کھانے کے لیے 3 اوقات کا انتظام کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر دن میں 2 مرتبہ کھانا تناول فرمایا۔ البتہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا ثابت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ انہی 3 اوقات میں آپ کھانا تناول فرماتے تھے، بلکہ کبھی اس میں سے 2 وقت تناول فرما لیتے، کبھی 1 وقت تناول فرما لیتے، لیکن بہرحال 3 ایسے اوقات مختلف روایات میں ہمیں ملتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی میں کچھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا پہلا وقت کھانے کا یا کچھ تناول فرمانے کا وہ اشراق کی نماز کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی امامت فرما لیتے مسجد نبوی میں، تو نماز کے بعد عام طور پر آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، صحابہ کی طرف رخ کر لیتے، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ اب یہ ایک ایسی مجلس ہوتی جس میں دین کی بھی باتیں ہوتی، بشا اوقات کوئی خوش مزاجی والی بات بھی اس میں ہو جاتی، عربوں کا قدیم عربوں کے شعر و شاعری کے واقعات ہو جایا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے خواب دیکھا ہوتا، وہ عرض کر دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہوتا، آپ وہ ارشاد فرما دیتے۔ تو اس طریقے سے یہ بڑی خوبصورت مجلس ہوتی تھی، یہ اشراق تک چلتی تھی، اور جب اشراق کا وقت ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اشراق کے نوافل ادا فرماتے، اور پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جا کر کچھ نہ کچھ تناول فرمانے کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ مختلف امہات المومنین کی روایات کا مفہوم ہے کہ ضحیٰ کے بعد، یعنی اشراق یا چاشت کے نوافل کے بعد، حضور علیہ السلام گھر تشریف لاتے اور دریافت فرماتے، اعندک طعام، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اگر زوجہ مطہرہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا تو وہ حاضر کر دیتے، اور اگر وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں تو آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انی صائم، پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ چونکہ کچھ کھایا نہیں ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام روزے کی نیت فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک وقت ہے یعنی صبح کا، جسے آپ ناشتے کا عنوان بھی دے سکتے ہیں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں کچھ کھانا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے دوپہر کے اوقات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تناول فرمانا بھی مختلف روایات میں معلوم ہوتا ہے۔ عربوں میں عموماً ظہر کی نماز سے پہلے قیلولے کا معمول تھا، اور قیلولے سے پہلے وہ کھانا تناول کیا کرتے تھے۔ جمعہ والے دن پھر قیلولہ ذرا تاخیر سے ہوتا تھا، جمعے کے بعد ہوتا تھا، جمعے کے اہتمام کی وجہ سے، ورنہ عام طور پر عام دنوں میں صحابہ کرام اپنے معاشرے میں عربوں کے معمولات کے مطابق ظہر کی نماز سے پہلے قیلولہ کرتے تھے، اور قیلولے سے پہلے کچھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان اوقات میں کچھ تناول فرمانا ثابت ہے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی خالہ حضرت ام سلیم کے ہاں تشریف لے جاتے، یہ حضرت انس کی والدہ ہیں۔ کبھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جاتے تو وہاں حضرت سلیم کی بہن تھی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ ان کے ہاں تشریف لے جاتے، وہاں کچھ تناول فرما کے پھر قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دن کا ایک دوسرا وقت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھانا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے رات کا کھانا عربوں کے ہاں مغرب کے بعد کھایا جاتا تھا، عشاء سے پہلے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جاگنا، دیر تک جاگنا یا خوش گپیاں کرنا یا دیگر معمولات انجام دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ ہاں کسی کا کوئی ضروری کام ہو تو وہ کر سکتا ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ مغرب کے بعد رات کا کھانا کھا لیا جائے، اور عشاء کے بعد اگر کوئی ضروری کام ہے تو وہ کر لیا جائے، ورنہ پھر سونے کی تیاری کی جائے تاکہ تہجد کے لیے انسان بیدار ہو یا صبح فجر کی نماز کے لیے بر وقت اٹھے۔ تو یہ 3 قسم کے اوقات ہیں جن میں مختلف روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھانا ثابت ہے۔ میں پھر وہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان تینوں اوقات میں ہی تناول فرمایا ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام کے زہد اور فقر کے جو معمولات تھے یا جو آپ کا ذوق مبارک تھا، تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ 2 وقت تناول فرمایا کرتے تھے، یا تو ضحیٰ کے وقت کچھ کھا لیتے پھر شام کو تناول فرماتے ہوں گے، یا دوپہر کو کچھ تناول فرما لیا پھر شام کو کچھ تناول فرماتے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی تھی، زبانی طور پر بھی اور عمل کے ذریعے بھی، کہ کھانے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا جائے۔ کھانا جیسے میں نے عرض کیا جسم کی ضرورت ہے، انسان کا جسم اور روح سے بنا ہے، تو جسم انسانی عناصر میں سے بنیادی عنصر ہے، تو جسم کے تقاضے پورے کرنے ہیں، لیکن ان تقاضوں کو اپنا زندگی کا مقصد نہ بنایا جائے۔ جیسے انواع و اقسام کے کھانوں پر ہی انسان اپنی توجہ مرکوز کرے اور پھر مکمل انہماک اپنا کھانے میں ہی صرف کر دے، تو یہ کوئی پسندیدہ طریقہ کار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ غذا تناول فرماتے تھے۔ جو غذائیں آپ سے ثابت ہیں، اگر آپ آج کی جدید تحقیقات اور ریسرچ کے مطابق ان کا جائزہ لیں، تو آپ کو جسم کی تمام ضروریات انہی غذاؤں سے پوری ہوتی ہوئی معلوم ہو۔ آپ علیہ السلام کو کھجور پسند تھی، سرکہ آپ تناول فرما لیا کرتے تھے، اسی طریقے سے کدو آپ نے تناول فرمایا ہے، سبزیوں میں کھیرا آپ نے تناول فرمایا ہے، مختلف انواع کا گوشت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا ثابت ہے۔ مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے اور خرگوش ہے، بٹیر اور مچھلی، یہ مختلف وہ جانور ہیں کہ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ان کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ بکری کے گوشت میں آپ علیہ السلام کو دستی کا گوشت مرغوب تھا، یہ جلدی گل جایا کرتا ہے عام طور پر، اور بھی اس میں غذائی خصوصیات ہوں گی، لیکن آپ علیہ السلام کو بہرحال دستی کا گوشت پسند ہوا کرتا تھا، اور بڑی رغبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور باقی کھانے کی سنتیں آپ کو معلوم ہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر تناول فرماتے تھے، ہاتھ دھو کر کھانا کھانا یہ سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا یہ انسان سے ناداری کو دور کرتا ہے، یعنی غربت کو دور کرتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا معمول بنانا یہ انسان سے جنون کو دور کرتا ہے۔ یعنی یہ ایسی سنتیں ہیں کہ جن پہ عمل کیا جائے تو انسان کو ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے عمل کر رہا ہے، اور اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے چکنائی کو دور نہ کرے اور سو جائے، اسے کوئی نقصان ہو جائے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ یعنی اسی عالم میں اگر آدمی سو جائے تو جسم بھی چکنائی لگی ہے ہاتھوں پہ، تو کوئی کیڑا مکوڑا قریب آ جائے یا کوئی اور موذی جانور قریب آ کے نقصان پہنچا دے اسی چکنائی کی بو کے وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تعلیمات ہیں جو دیکھنے میں چھوٹی ہیں، لیکن اگر اس پہ عمل کیا جائے تو انسان کو دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی طور پر کھانا تناول فرمانا پسند نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام مل کر کھانا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ مل کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سحری نہیں ہوتی، یعنی جی نہیں بھرتا، کھانا ہم کھاتے ہیں اس کے باوجود بھی سحری نہیں ہوتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم اکیلے کھانا کھاتے ہو،
مل کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ تو خیر و برکت کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کھانا کھانے کو قرار دیا۔ عموماً ہمارے ہاں تنہا انفرادی طور پر کھانا کھایا جاتا ہے، گھروں میں معمولات اس طرح کے ہیں، کوئی پہلے آتا ہے گھر میں، کوئی بعد میں آتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کی سطح پر آدمی یہ معمول بنائے کہ مل کر کھانا کھایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانے سے منع کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا اپنا پیٹ ہے، یعنی پیٹ ایک ایسا برتن ہے کہ اس کو بھرنا یہ گویا کہ برائیوں میں سے ایک برائی ہے جس کا انسان ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں سیرت سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں، انسان اس پر عمل کرے تو اس کا جسم بہتری کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ انسان کا دوسرا بنیادی عنصر اس کی روح ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان جسم اور روح کے ملاپ کا نام ہے۔ جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ جسمانی تقاضوں میں سے بڑا تقاضا کھانا ہے، غذا ہے۔ غذا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا کچھ خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کھائے اس کے اجزاء تو اسے معلوم ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غذائیں تناول فرمائی ہیں وہ انسانی جسم کے لیے مفید ہوا کرتی تھی، اور اس کے اجزاء بھی لوگوں کو معلوم ہوتے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں مختلف قسم کے مرکبات سے بنی ہوئی غذائیں ہوتی ہیں، جن کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں، ان کے عناصر ہوتے ہیں، وہ کھانے والے کو معلوم نہیں ہوتے۔ تو یہ بے ذوقی ہوتی ہے، اس کی نہ دین ترغیب دیتا ہے اور نہ جو ہے دنیاوی معمولات اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آدمی جو کچھ بھی کھائے اس کے اجزائے ترکیبی اس کو معلوم ہونے چاہیے، اور ان اجزائے ترکیبی کے خواص بھی انسان کو معلوم ہونے چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، کیونکہ صحت اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر انسان ہر الا بلا کھاتا جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کھا رہا ہوں اور کس کھانے کی کن اجزاء کے کیا خواص ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کی ناکامی ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے۔ دوسرا بڑا عنصر انسان کا اس کی روح ہے۔ اگر آدمی جسمانی تقاضوں پر تو توجہ دیتا رہے، روح کے تقاضوں کو نہ دیکھے، تو اس کی روح بے چین ہوگی، اور بے چین روح جس جسم میں ہو تو وہ جسم بھی بے چین ہوگا۔ آپ جسم کو بھرپور غذا دیں، اسے بھرپور ماحول دیں، اسے خوبصورت گھر دیں رہنے کے لیے، اسے موسم سے حفاظت کی ہر جدید سہولت دیں، تو جسم آرام میں ہوگا۔ لیکن اگر اس جسم میں جو روح ہے وہ بے چین ہو تو جسم بیچارہ کیا کرے گا؟ جسم تو روح کا تابع ہوتا ہے، تو روح بے چین ہوگی تو جسم بھی بے چین ہوگا۔ ہمارے ہاں بے چینیاں پھیلی ہوتی ہیں، لوگوں کو سکون نہیں آتا، نیند نہیں آتی رات کو، اور مختلف قسم کے عوارض میں مبتلا ہوتے ہیں، جسمانی اور ذہنی۔ تو ان کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ روح کی غذا کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح چونکہ عالم بالا سے آئی ہے، وہ مادی چیز نہیں ہے۔ جسم مٹی سے بنتا ہے نا، بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، تو اس کے تقاضے بھی وہی ہیں جو مٹی سے پورے ہوتے ہیں۔ روح تو مادی نہیں ہے، مٹی سے نہیں بنی، وہ تو اوپر سے آتی، تو اس کے تقاضے بھی اس ماحول سے پورے نہیں ہوتے۔ اس کے تقاضے بھی وہی ہیں جو عبادات میں اللہ نے ہمیں سکھائے۔ اللہ کا ذکر کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات ہمیں سکھائی ہیں وہ عبادات ہم اپنائیں گے، تب جا کے روح مطمئن ہوگی، اور روح مطمئن ہوگی تو جسم خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنے دن کا آغاز فرض نماز سے کرے۔ اگر روح کو مطمئن رکھنا ہے تو دن کا آغاز فرض نماز سے ہو۔ اگر کسی کو توفیق ہو تہجد پڑھے، لیکن میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جو میری طرح ہو، تو بہرحال تہجد کوئی نہ بھی پڑھے تو کم از کم فجر کی جو فرض نماز ہے اس سے اپنے دن کا آغاز کر، اور اس کے بعد تھوڑی بہت تلاوت کر لے جتنی اللہ نے توفیق دی۔ 1 رکوع پڑھ لے، 2 رکوع پڑھ لے، زیادہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی 1-2 آیتیں ہی پڑھ لے۔ نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت انسان کو کرنی چاہیے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہت مؤثر طریقہ یہ ہے کہ دن کو سورج طلوع ہونے سے پہلے قرآن شریف کی دیکھ کر تلاوت کی جائے۔ یعنی جب اشراق سے پہلے کا وقت ہے
اس میں اگر قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کی جائے، یعنی مصحف کو دیکھ کر پڑھا جائے، ایک آیت پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، اللہ نے توفیق دی ہو آدھا پارہ پڑھ لیں، تو یہ معمول دیکھ کر تلاوت کرنا دن کے آغاز میں، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے درجات بہت تیزی سے طے کرواتا ہے۔ اب تلاوت آپ نے کر لی، اس کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ عبادات ہیں جو ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ دن کے آغاز میں فرض نماز کے بعد جب آگے سورج چڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد 2 قسم کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، ایک اشراق ہے اور ایک چاشت ہے۔ اشراق کے نوافل سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اور عام طور پر 2 رکعتیں انسان پڑھتا ہے۔ اس کے فضیلت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے اور نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے ذکر اذکار اور تلاوت کرتا رہے، پھر جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق کی نماز پڑھ لے، تو ایسے آدمی کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مکمل حج اور عمرے کے ثواب کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی کہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس پہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں فجر کی نمازیں عام طور پر طلوع سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اب 10 منٹ نماز میں لگ گئے، نماز کے بعد 20 منٹ کے بعد سورج نکل آتا ہے، اس کے 10 منٹ کے بعد آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 30-40 منٹ کی محنت ہے، اگر کوئی آدمی کر لے تو اسے روزانہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اس کے بعد جب سورج ذرا اوپر آ جاتا ہے، یعنی سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد پھر چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز عام طور پر 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے فضائل کے بارے میں آتا ہے کہ ہر دن انسانی جوڑوں میں سے ہر جوڑ کا صدقہ انسان پر واجب ہوتا ہے۔ انسانی جسم کی 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ کا صدقہ انسان پر لازم پر ہوتا ہے کہ وہ صدقہ دے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ آج نیا دن طلوع ہو رہا ہے اور میرے جسم کے سارے جوڑ صحیح کام کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کا کام کرنا صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا صدقہ ہے، یعنی یہ تمام تر صدقے ہیں جو آپ کے جوڑوں کے عوض صدقے کے طور پر اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اور اس روایت کے آخر میں فرمایا کہ اس سب کے عوض میں اگر کوئی آدمی 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے تو وہ اس کے تمام تر جوڑوں کے بدلے میں بطور صدقہ اللہ کی بارگاہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو اشراق کی نماز کے جہاں اور فوائد ہیں، وہاں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے شکرانہ ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے آج کا دن مجھے صحیح سالم جسم کے ساتھ دیا ہے، میرے سارے جوڑ کام کر رہے ہیں، تو آدمی چاشت کی نوافل پڑھ لے۔ اگر کوئی آدمی اشراق اور چاشت الگ الگ نہیں پڑھ سکتا کہ فجر کے بعد اس نے فوراً سونا ہے، پھر آگے دفتر کی تیاری کرنی ہے، تو وہ اپنے لیے آسانی کا پہلو تلاش کر لے کہ جب بھی اٹھے، 10 بجے اٹھے، 11 بجے اٹھے، یعنی زوال سے پہلے اور دفتر جانا ہو یا کام پہ جانا ہو تو وہ اشراق اور چاشت اکٹھے پڑھ لے، اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ میں اکٹھے پڑھ رہا ہوں، اس کے جو فضیلت افضل وقت میں پڑھنے کی ہے وہی میرے جیسے آدمی کو عطا فرما دے، میں سست ہوں، تو اللہ کی بارگاہ سے کیا بعید ہے کہ وہ مکمل ثواب عطا کر دے۔ اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر آدمی جب دفتر جاتا ہے یا کام پہ جاتا ہے تو نہا لیتا ہے، الگ سے وضو نہ بھی کرے، نہانے سے وضو ہو جاتا ہے۔ اب دفتر جانے سے پہلے یا گھر سے نکلنے سے پہلے وہ 2 رکعت اشراق کے پڑھ لے، اللہ نے توفیق دی ہے تو 4 رکعت چاشت کے پڑھ لے، اور اگر کچھ زیادہ ہی میری طرح ہے تو پھر 2 رکعت میں دونوں نیتیں کر لے، 2 رکعت پڑھے، اس میں چاشت اور اشراق دونوں کی نیتیں کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں میں اسے دونوں ثواب عطا کر دیں گے، چاشت کے بھی اور اشراق کے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس کوئی آدمی ہمت کرے اور کرنے والا بنے۔ تیسرے قسم کے نوافل جو انسان کو روحانی سکون عطا کرتے ہیں وہ مغرب کے بعد کے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی مغرب کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد 2 کر کے 6 رکعت پڑھتا ہے، ان کے درمیان کوئی غلط بات نہیں کرتا، تو اللہ کی بارگاہ سے اسے 12 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے مغرب کے 3 رکعت پڑھ لیے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیں، پھر 2 کر کے 6 نوافل پڑھ لیں۔ اگر 2 کر کے 6 نوافل الگ سے نہیں پڑھ سکتے تو وہ سنتیں بھی اس میں شامل کر لیں، 2 سنتیں پڑھ لیں، پھر 2 نفل پڑھ لیں، پھر 2 نفل پڑھ لیں، تو فرض کے بعد 6 رکعت ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ تو یہ بہت یعنی یہ ایسے معمولات ہیں کہ انسان اس پر بآسانی عمل کر سکتا ہے
کوئی آدمی سست ہو، کاہل ہو، کوئی جیسا بھی ہو، لیکن اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا نظم و ضبط کا پابند کرے تو اس معمول پہ آسانی سے عمل کر سکتا ہے کہ فرض نماز پڑھے، دن کے آغاز میں تلاوت کرے، آغاز میں نہ کر سکے تو بعد میں بھی کسی وقت کرے، اور فرض نماز کے علاوہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کی تو پابندی کرنی ہی ہے، ان کے علاوہ یہ 3 قسم کے نوافل پڑھے، اشراق کے، چاشت کے اور مغرب کے بعد کے نوافل۔ تو اس معمول پر جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ روحانی طور پر بھی پرسکون ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ذکر کرنے کا بھی معمول بنائے۔ قرآن کریم میں انسان کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے، صبح و شام ذکر کرنے کا حکم ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مبارک نام اپنی زبان سے لیا جائے، بار بار لیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، استغفار کیا جائے۔ تو صبح و شام میں سے کوئی بھی وقت انسان اس کے لیے متعین کر لے، مغرب کے بعد کر لے، فجر کے بعد کر لے۔ تو یہ 2-3 کام ہیں، فرض نمازوں کی پابندی، سنن مؤکدہ کی پابندی، یومیہ تلاوت کی پابندی، اور چوتھے نمبر پر یہ جو نوافل ہیں، اشراق، چاشت اور اوابین کے، ان کی پابندی، اور 5ویں نمبر پر روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ذکر، استغفار اور درود شریف پڑھنا۔ ہر آدمی اپنے لیے تعداد متعین کر لے کہ میں 10 دفعہ استغفار پڑھوں گا، 20 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، 50 دفعہ اللہ کا نام لوں گا، کوئی بھی معمول آپ مقرر کر سکتے ہیں۔ آدمی اس طریقے سے اپنا دن گزارے تو وہ روحانی طور پر پرسکون ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو دونوں تقاضوں پر عمل کرنے کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ تو جب سیرت طیبہ کا مطالعہ انسان اس جہت سے کرے کہ اپنے جسمانی تقاضے بھی پورے کرے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، تو اس کا جسم کیا ہوگا؟ پرسکون ہوگا۔ یہ جو ہمارے ہاں دن کو 11-12 بجے ناشتہ کرنے کا معمول ہے، 4 بجے دوپہر کا کھانا کھانے کا معمول ہے، اور رات 10-11 بجے رات کے کھانے کا معمول ہے، تو اس کے مختلف نقصانات ہوتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جسمانی تقاضے بھی اسی طرح پورے کیے جائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، اور اپنی جو روحانی غذائیں ہیں، عبادات ہیں، نوافل ہیں، اس کا بھی اہتمام کیا جائے تو انسان کی زندگی متوازن، پرسکون اور معتدل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔